अराकीन परवरदिगार आलम तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमाए, तमाम की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। हम तमाम को उसवे हसना सरकारे ख़त्मी मर्तबत व अहल बैतिहिल अतहार सहाबाए कराम अजमईन व सफ़ा की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हाजात शरिया लेकर आए हैं तमाम की कबूलियत के लिए, तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए, बख्त इकबाल बुलंदी के लिए, इज़्ज़त सेहत और ज़िंदगी के लिए, पाक इमाम हुज्जत खुदा के ज़ुहूर में ताजील के लिए, बारगाह रिसालत माब अहल बैतिहिल अतहार में ये अजीम फुर्सा कबूल होने के लिए और बारगाह रिसालत माब में सुरखरू होने के लिए बावाज़े बुलंदतर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पढ़ लीजिए। सबसे पहले सूरह कौसर के मुतालिक एक फरमान आपकी समातों की नजर करूं। फरमान है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मासूम फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारी निगाहें साफ़ शफाफ पानी पर पड़े, जैसे आप किसी दरिया के किनारे से गुजर रहे हैं, किसी समुद्र के किनारे पर, या किसी झील के किनारे से गुजर रहे हैं, किसी चश्मे के किनारे पर, या साफ़ शफाफ पानी देखें, तो मासूम फरमाते हैं कि पानी पर निगाहें करने के बाद सूरह कौसर की तिलावत करनी चाहिए। तो मौला फरमाते हैं कि जितने पानी के कतरे तुम्हारी आंखों के हिसार में आएंगे, इतने अल्लाह गुनाहाने सगीरा और कबीरा माफ कर देगा। तमाम तर गलती कोताहियों से दरगुजर के लिए बारगाह खुदाबंदी में सुरखरू होने के लिए बावाज़े बुलंदतर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोवियान फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलुल्लाह कान समेत फातिमा अन्नहा कान दखल अलैया बि रसूलुल्लाह फी बाज़िल अय्याम فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إن يجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله। सलवात पढ़िए। आज की जो तारीख मखसूस है, ये जो अय्याम चल रहे हैं, ये अय्याम शहादत के हैं। जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी शहादत के अय्याम हैं। ये वो सरकार ख़त्मी मर्तबत हसनैन के नाना के वो मंजूर नज़र साहबी हैं कि जो ज़मीन पर अगरचे सीन पड़ा करते थे, लेकिन आसमान वाले उसे शीन समझते थे।
یہ وہ منظور نظر مؤذن ہے سرکار ختمی مرتبت کا. ان کی تاریخ ولادت کے متعلق ملتا ہے کہ یہ سرکار ختمی مرتبت نے جب اعلان نبوت کیا مکہ میں تو یہ اس وقت مکہ میں موجود. ان کے ایمان نے سرکار کے نبی ہونے کی گواہی دی, سرکار کا کلمہ پڑھا. اچھا روایت ملتا ہے کہ سرکار کا کلمہ پڑھنے کے جرم میں بے پناہ مصیبتوں پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑا. روایت میں ملتا ہے کہ انہیں ابو جہل زمین پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا کرتا تھا, ان کی چھاتی پر پتھر رکھ دیا کرتا تھا. بلکہ روایت یہاں تک ملتی ہے کہ صرف اتنا نہیں بلکہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کے ارد گرد لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ بھی جلائی جاتی. لیکن پھر بھی ان کا جسم نہ جھلسا ہے نہ جلا ہے. کیوں کہ جب آگ ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو فخر ابراہیم سرکار ختمی مرتبت کے صحابی کا کیا بگاڑ دیتی. اب روایت میں جملہ ہے کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور پھر آتی شعلے آسمان سے باتیں کیا کرتے تھے. بھئی اب گرمی ہے نا, تو پنکھے بند کر دی جائے تو پھر بھی گرمی ہے, اور اگر ہو بھی دھوپ کا منظر, دھوپ پر ہو اور چاروں طرف سے آگ جلائی جائے تو پھر کیا ہوگا. مگر روایت کی جملہ ہے کہ آنے واحد کے لیے بھی جناب بلال کا ایمان ڈگمگایا نہیں. یہ وہ تھا کہ جن کے روح نے سرکار ختمی مرتبت کی ولایت کا اقرار کیا. یہ وہ صحابی, ان کا نام کیا تھا؟ نام تھا جناب بلال بن ریاح. ان کے والد کا نام تھا جناب ریاح, ان کی والدہ کا نام تھا جناب جمامہ. یہ ان کی والدہ کا نام تھا. اچھا, یہ وہ صحابی ہیں جناب بلال کہ اگر عرب والوں نے کہہ دی کہ یا رسول اللہ بلال جو ہے وہ آزان غلط دیا کرتے ہیں, بلال شین کو سین پڑھتے ہیں, لہذا آج کے بعد بلال آزان نہیں دیں. اب سرکار فرمایا دیکھو بھائی یہ مسئلہ تو نازک ہے. اب مسئلہ کوئی مؤذن عام نہیں ہے, یہ مؤذن وہ ہے جو منظور خدا بندی ہے, لہذا آپ جانے اور بلال جانے. اب کیا ہوا کہ لوگ صبح اس انتظار میں تھے کہ اذان ہو, مگر بلال کو تو چونکہ منع کر دیا گیا تھا. اب بلال کی جگہ پر جو اذان دینے آئے گا وہ وقت آئے گا تو اذان دے گا, لیکن وقت کی گھڑیاں تھی جناب بلال کے ہاتھ میں. روایت جو جملہ ہے وقت کی گھڑیاں جناب بلال کے ہاتھ میں تھی. اب لوگ کافی نیند کر کے بھائی یوں سمجھیں کہ جیسے سردیوں کی راتیں ہوں, یعنی سو کر کروٹ لے کر نیند تو ختم ہو جاتی ہے مگر صبح ہونے کا نام نہیں ہوتا. سب سے لمبی ترین جو راتیں ہوتی ہیں وہ سردیوں کی راتیں ہوا کرتی ہیں. اچھا وہ اٹھ کر آئے بسم اللہ کے بعد, کہا یا رسول اللہ صبح نہیں ہو رہی. کہا کہ بلال آزان دے گا تو صبح ہوگی. تو جب تک روایت کی جملہ ہے کہ جو سورج کی تنابیں جس کے ہاتھ میں ہوں اسے شمس محمد کہتے ہیں, اسے عرف عام میں جناب بلال کہتے ہیں. اب یہاں پر اس سے بڑھ کر اور عظمت صحابہ کیا ہوگی. امام سجاد فرماتے ہیں سلام ہو میرے نانا محمد کے صحابہ پر جو میرے نانا کا ساتھ اس وقت دیا کرتے تھے جب زمانے نے یک و تنہا چھوڑ دیا. یعنی امام سجاد سلام کر رہے ہیں اپنے نانا محمد کے صحابہ کہ سلام ہو میرے ان نانا محمد کے صحابہ پر جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب زمانے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں. بھائی یہ وہ تھے جو پروانے سرکار ختمی مرتبت تھے, جو شمع کے پروانے تھے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بے مثل و بے مثال بنایا کہ سرکار کا سایہ تک اڑا دیا تھا. یہ سایہ کیوں اڑا دیا تھا؟ تاکہ ادنا سا سایہ میرے حبیب کی مثل نہ بن جائے. یہ سمجھانے کے لیے
کہ جب ادنا سا سایہ میرے بے مثل و بے مثال یاسین مزمل دانائے سبل ختم رسول مولا کل حبیب کا سایہ نہیں بن سکتا تو بد شکل عرب ہمسایہ کا ویسا ہوگا. یہ سمجھانے کے لیے میرا حبیب اتنا بے مثل و بے مثال ہے. اب میں کیا کروں کہ جملہ آ گیا سرکار کا سایہ نہیں. ہر جاندار اور بے جان چیز کا سایہ ہوا کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اب سورج ہے یہاں تو سایہ یہاں ہے دھوپ وہاں ہے. اب جب سورج سینٹر میں آ جائے گا تو چاروں طرف کہیں سایہ نہیں. اب جو ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہوگا اب سایہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو ہر جاندار بے جان چیز کا سایہ ہوا کرتا ہے مگر سرکار کا سایہ نہیں تھا. وہ سایہ کیوں نہیں تھا؟ سایہ اس لیے نہیں تھا تاکہ کسی گناہگار بندے کے قدم میرے حبیب کے سائے پر نہ ہو. یہ سمجھانے کے لیے کہ گناہگار کے قدم حبیب کے سائے پر نہیں آ سکتے. اب ان قدموں کی عظمت کو پہچانو جو سائے کو چھوڑ کر مہر نبوت پہ آ گئے ہیں. تو یہ مقام تھا حسنین کے نانا کا. تو آج یہ جو ایام ہے یہ شہادت کے ایام ہے جناب بلال. اب پھر روایت گہرائی بھی جائے گی. بھئی سن 61 ہجری میں جیسے ہم کہتے ہیں سن 61 ہجری میں کربلا میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو یہ بھی تو پتہ چلے کہ جناب بلال نے کب دنیا سے پردہ کیا. پیغمبر کے منظور نظر صحابی نے ٹھیک ہے مؤذن اول نے وہ مؤذن کے جو زمین اور آسمان پر جس کی آذان سنائی دیتی ہے اس مؤذن نے دنیا سے پردہ کب کیا. روایت میں جملہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق ہے کہ 18 ہجری میں. ایک روایت میں جملہ ہے کہ 20 ہجری میں سرزمین شام پر ٹھیک ہے سرکار کس عظیم صحابی نے دنیا سے پردہ کیا. اور آج تک بلکہ آج تک نہیں یہ قیامت تک مرجع خلائق بنی رہے گی قبر جناب بلال. اور لوگ جاتے ہیں جناب بلال کی قبر. اب میں کہتا ہوں کہ جب بلال کی قبر کا یہ مقام ہے جب بلال کا یہ مقام ہے تو رسول کے لال کا کیا مقام ہوگا. جب بلال کا یہ مقام ہے جب صحابہ کا یہ مقام ہے تو پھر آل کا کیا ہوگا. اب سرکاری خدمت میں پھر میں کیا کروں پھر مجھے موضوع یاد آ گیا. اچھا یہ جو ہمارے بال ہوتے ہیں سر کے بعد یہ بے جان ہے اور بلا مقام و مرتبہ کے ہیں. بھئی جب ہم حجام کے پاس جاتے ہیں حماموں پر تو ہم مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ بال بنواتے ہیں اور مہینے میں کم سے کم ہم 4 مرتبہ تو خط بنواتے ہیں داڑھی بنواتے ہیں. تو لہذا ہمارے بالوں کا کوئی مقام نہیں ہے. اب وہ چاہے تو کسی نالے میں پھینک دے چاہے تو کسی چوراہے پر پھینک دے چاہے تو کسی کچرے دانی میں پھینک دے چاہے کسی کھنڈراک میں جا کر بکھیر دے. ہمارے بالوں کا مقام مرتبہ نہیں ہے. لیکن حسنین کے نانا کے بالوں کا زلف مبارک یہ مقام ہے کہ اللہ جس کے بالوں کی قسمیں قرآن میں کھائے اسے حسنین کہتے ہیں. سرکار کی زلف مبارک کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی. اچھا وہ روایت کی جملہ ہے کہ ہمارے بالوں کو کوئی مقام نہیں مرتبہ نہیں جب کاٹے جہاں چاہے تراش کر پھینک دے. لیکن سرکار کے بالوں کا یہ مقام تھا کہ اگر بادشاہ فرس اپنے تاج میں رکھ لے تو درد سر سے نجات پا جائے. اگر خالد بن ولید اپنے خول میں رکھ لے تو جس جنگ میں جائے فتح یاب کہلائے. تو جب بال کا یہ مقام ہے تو پھر آل کا کیا ہوگا. تو یہ سرکار کے زلف مبارک کا مقام. اب میں کیا کروں پھر جملہ آ گیا مجھے. ہماری انگلیوں کا یہ مقام ہے کہ اگر بے جا کسی کی جانب اٹھ جائے تو ہمیں بہت ساری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑے. لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم بے جا کسی کی طرف انگلی کا اشارہ کریں. لیکن سرکار کی انگشتری سرکار کی انگلی مبارک کا یہ مقام تھا کہ اگر آسمان کی طرف اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. تو ہماری انگلیاں وہ ہیں کہ جو اگر کسی کی جانب اٹھے تو لڑائی جھگڑا وجود میں آ جائے.
لیکن سرکار کی انگلی مبارک کا یہ مقام تھا کہ اگر چاند کی طرف ہو تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. اچھا پھر روایت کا بہت ہی پیارا جملہ آ گیا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور سرکار سلف آپ کی مقام اور مرتبہ ہم گناہگار کیا بیان کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنا لعاب دہن کسی شربت میں ملا لیں, کسی سبیل میں ملا لیں, یا کسی کھانے والی چیز میں ملا لیں, تو ہمارا بچہ بھی پینے سے کراہت کرے گا. بھئی جو ہمارا لخت جگر ہے, جو ہمارا نوری نظر ہے, شاید وہ بھی میرے یہ جھوٹا پانی پینے سے کراہت محسوس کرے, گوارا نہ کرے. لیکن سرکار ختمی مرتبہ حسنین کے نانا, کعبہ کے کعبہ, جناب سیدہ کے بابا, ٹھیک ہے, کہ یہ لعاب دہن کا یہ مقام تھا کہ اگر خیبر کے دن, اگر خندق کے دن سرکار اپنا لعاب دہن کسی کھانے میں ملا دے تو سارا لشکر کھا کر سہراب ہو جائے, کھانا ختم ہونے کا نام نہ لے. تو یہ مقام تھا سرکار ختمی مرتبہ کا. تو آج یہ جو ایام شہادت ہے یہ جناب بلال بن رباح کے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی والدہ کا نام جناب جمان ہے. یہ نام یاد رکھیے گا. تو ایک روایت کے مطابق 18 ہجری کو, ایک روایت کے مطابق 20 ہجری کو سرکار نے شام میں پردہ کیا, ٹھیک ہے, اور باب صغیر قبرستان میں جو لوگ شام گئے ہیں وہ اس چیز کی تائید کریں گے. باب صغیر قبرستان میں سرکار کا روزہ قدس, یعنی پورا شام ہونے سے پہلے صبح کی خیرات مانگنے کے لیے بلال کی قبر پر آتا ہے, اور بلال کی قبر انہیں خیرات بانٹ رہی ہے. اور صبح قیامت تک یہ صحابی رسول رحم و کرم, علم و حکمت, فصاحت و بلاغت, عزت و عظمت یہ پانچتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے, یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی آذان اہل بیت اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنا کرتے. بھئی کیا کروں, یہ وہ صحابی ہے کہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں. اور ایک صحابی تھا, ایک مؤذن تھا کربلا میں جو ہم شکل پیغمبر تھا, جن کا نام علی اکبر تھا. تو جو ان کے قبیلے سے مل جاتا ہے یہ اسے ذروں سے بے ذروں سے ابو ذر, یہ انسان سے سلمان سے منا اہل البیت کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں. یہاں مانگنے کی ہمیں کمی ہے, ان کی بارگاہ میں عطا کی کمی نہیں. تو یہ جناب کیا نام ہے, جناب بلال کی شہادت کے ایام ہیں. تو جب کسی صحابی کی شہادت کے ایام ہوا کریں تو انہیں بڑے احترام کے ساتھ منایا کریں, بڑے بہترین اہتمام کے ساتھ منایا کریں, کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن پر زین العابدین جیسے امام نے سلام کیا. میں نے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے سلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے. فرماتے ہیں سلام ہو میرے نانا محمد کے صحابہ. دیکھو ہم تو صحابہ کے احترام دکھائے ہیں, ہم تو اپنے معصوم کی فرمان کی روشنی میں عظمت صحابہ سنا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں سلام ہو میرے نانا محمد کے صحابہ. تو جس پر سید الساجدین سلام کرے کیا مقام ہوگا ان صحابہ کا. مولا فرماتے ہیں سلام ہو میرے نانا محمد کے صحابہ پر جنہوں نے میرے نانا کے ساتھ اس وقت دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں, جو اس وقت آ کر سرکار کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے جب کوئی سرکار کے ساتھ میدان میں ٹکنے والا نہیں تھا. تو ہم تو عظمت صحابہ کے قائل ہیں, ہم تو مقام صحابہ کے قائل ہیں, تو ہم تو بیان کرتے ہیں. لیکن جو ہم صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں وہ کسی عام کی زبان سے نہیں بلکہ محمد اور اہل بیت محمد کی زبان سے بیان کرتے ہیں. تو یہ مقام ہے صحابہ کا. پر عظمت صحابہ باواز بلند تر صلوات. اب یہاں پر سرکار ختمی مرتبہ کی آمد ہے, چادر افتتاحی. اب آگے کیا ہوا,
قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمان. سرکار نے سلام کے بی بی نے سلام کا جواب دیا. اب سرکار نے کہا کہ طیبہ طاہرہ اے فاطمہ الزہرا میں اپنے وجود میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا حبیب اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کریں تو وہ ذروں میں بٹ جاتا ذرہ ذرہ ہو جاتا, لیکن اللہ نے مضبوط پایا ہے اپنے حبیب کے قلب تو اس پر قرآن نازل کیا. لیکن یہاں پر سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے قلب میں ضعف محسوس کیا, لہذا کیا مانگا سیدہ سے چادر تطہیر. تو جیسے اللہ مضبوط سمجھ کر قرآن نازل کرے اسے قلب مصطفیٰ کہتے ہیں, جو قلب مصطفیٰ کو تقویت بخشے اسے چادر زہرا کہتے ہیں. تو یہاں اچھا میں پھر کیا کروں, پھر اردو ادب کے جملہ آ گیا. بھائی ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت ہے, ایک جملہ ہے, ایک محاورہ ہے کہ بھائی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. بھائی اردو ادب میں یہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے, لیکن یہ واحد چادر تھی جناب سیدہ کی کہ جس میں جب سرکار آئے تو وہ اس میں مکمل آ گئے. جیسے ہی حسن نے اذن دخول چاہا کر آگے بڑھے چادر پھیلتی چلی گئی. جیسے ہی نواب کربلا آئے چادر اور پھیلتی چلی گئی. جیسے ہی امیر المومنین آئے چادر اور وسیع و عریض ہوتی چلی گئی. جیسے ہی جناب سیدہ آئی, یہ وہ چادر ہے جو رموز آل محمد کہتی ہے. جتنی ہستیاں چادر میں آتی چلی گئی چادر اتنی ہی وسیع و عریض پھیلتی چلی گئی. اگر کوئی ان کے علاوہ اور پاک ہوتا تو وہ چادر تطہیر میں آتا, اور اگر وہ آتا تو چادر پھیلتی چلی جاتی, کیونکہ جب ایک ہستی آئی تو چادر اتنی ہی تھی, جب دو ہستی آئی تو چادر مزید پھیلی. تو جو کائنات کی منبع علم و حکمت کی آمد کو دیکھ کر اپنے پر پھیلانا شروع کرے اسے چادر زہرا کہتے ہیں, اسے چادر زہرا کہتے ہیں. تو اب سرکار کے قلب مبارک کو تکبیر کس نے پہنچائی؟ چادر تطہیر. اب میں کیا کروں, پھر روایت کا جملہ آ گیا یہ وہی چادر ہوگی کہ جو لوائے حمد بن کر آئے گی, اور آل محمد کے چاہنے والے اسی چادر کے سائے میں آئیں گے بروز معاشر. اب اگر لوائے حمد کا سایہ چاہتے ہو تو لوائے حمد اٹھانے والے کی معرفت کو حاصل کرو. جب لوائے حمد کا علم اٹھانے والا سمجھ میں آئے گا تو پھر تمہیں علمدار سمجھ میں آ جائے گا. جب علمدار سمجھ میں آئے گا تو علمدار کے سائے میں ماتم کرنے والے ماتمی سمجھ میں آ گئے. ہمیں تو ماتم سے تکلیف نہیں ہے, ہم ماتم نہ کریں تو تکلیف ہو. اگر ہم ماتم نہ کریں تو ہمارا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے. ہمارے دل کی دھڑکن جب بے اعتدال ہوتی ہے ہم فوراً شبیر کا ماتم کرتے ہیں, اس لیے کہ دل کی دھڑکن کا تعلق خون سے ہے. خون کی شرافت کا تعلق ہے کہ محمد کے مظلوم گھرانے کا ماتم کیا جائے. خون کی شرافت کا تقاضا یہ ہے, کیونکہ سرکار نے فرمایا لحموں کا لحمی, ٹھیک ہے, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کی جلد میرا جلد, ان کا خون میرا خون. تو اب یہ جو کربلا میں تھا یہ کربلا میں بہایا گیا ہے محمد مصطفیٰ کو, یہ محمد مصطفیٰ کو حسین منی وانا من الحسین کو خون بہایا گیا ہے. تو ہم یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ ماتم بدعت نہیں ہے, یہ ماتم وہ ہے کہ جو نبیوں نے کیا. یہ ماتم وہ ہے, اب کربلا میں آپ روایت نہیں پڑھتے کہ کربلا میں آدم سے لے کر خاتم تک نبی کربلا میں آ گئے تھے. حسین کا امتحان دیکھیں, لیکن جیسے ہی ایک ایک امتحان سر ہوتا گیا
نبی کربلا کا میدان چھوڑتے چلے گئے. جیسے ہی شہزادہ علی اصغر کا مقام آیا، اب کیا بہترین جملہ ہے کہ اسماعیل نے جناب ابراہیم سے کہا بابا چلیے چھوڑیے کربلا کو. کہا کیوں؟ کہا یہ اور ہے ہم اور ہیں، یہ اور ہے ہم اور ہیں. اب میں کیا کروں؟ بہت ہی پیاری کتاب ہے جو میں کتاب کا نام ہے نعیم الابرار، 5 جلدوں پر مشتمل ہے، سرکار نعیم الواعظین کی لکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں صرف انبیاء نہیں آئے کربلا میں، اوصیاء بھی آئے، بلکہ ملعون ابلیس بھی آیا جس نے نبیوں کے امتحان دے چکا تھا. کربلا میں آیا حسین کا امتحان دے. جیسے ہی دیکھا اس نے کہا کہ پروردگار عالم ایک آخری امتحان ہے، لہذا وہ بھی اگر سال ہو جائے تو میں مان لوں. کہا وہ کیا؟ کہا کہ سورج کی مکمل شعاعیں حسین کے بدن پر فوکس کر. کہا مردود یہ اور ہے، وہ اور تھے. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ساری سورج کی تپش شعاعیں حسین کے جسم اقدس پر فوکس ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. اب بات کی جملہ ہے کہ جیسے ہی سورج قریب آنا شروع ہوا، فرات کی مچھلیوں نے کنارہ چھوڑ دیا. فرات کی مچھلیوں نے کنارہ چھوڑ دیا. اب جیسے ہی دائیں بائیں آگے بڑھی، دوسری مچھلی نے کہا کہ کیوں اپنی حدود سے آگے بڑھی، کیوں کنارہ چھوڑ کر ہماری حدود میں آئی. کہا کہ آج کوئی عجیب منظر ہے، آج سے پہلے اتنی تپش اتنی گرمی نہیں تھی. پانی ہے کہ کھول رہا ہے ابل رہا ہے، پانی کھول رہا ہے ابل رہا ہے، سانس نہیں لیا جا رہا. جو بھی وہاں جائے گا وہ جل کر ابل کر مر جائے گا. کہا کیوں؟ کہا آج سورج سوا نیزے پر آ گیا. یہ بے زبانوں کی آواز سنی شبیر. امام نے کہا سورج خبردار، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، بلکہ پوری کرنے حسین کے وجود پر فوکس کر. اب روایت ہے، میں کیا کروں؟ روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی یہ منظر تھا، فوراً جبرائیل حسین کا جھولا جھلانے والا زمین پر آ گیا. کیا کیا اس نے؟ آ کر اپنے پروں سے حسین کے وجود پر سایہ کیا. جیسے ہی سایہ کیا، امام نے سر اٹھا کر دیکھا، کون ہے عالم غربت میں احسان کرنے والا؟ کہا مولا میں آپ کے جھولا جھلانے والا. شہر میں ہی فرشتہ آ گیا ہوں. کہا ہٹ جاؤ، آج زمانے کو دیکھنے دو، شمس کیا ہے، شمس محمد کیا ہے. روایت کا جملہ ہے. جیسے ہی یہ منظر پیش آیا، اب فوراً سورج جناب جبرائیل پیچھے ہٹے. پوری شعاعیں نواب کربلا کے وجود اقدس پر سورج نے مولا کیا. جیسے ہی فوکس کی، اچھا وہ کیا ہوا کہ اب ابلیس پیچھے ہٹ کر حیران ہوا. انگشت بدندان رکھ کر حیران ہوا. کہنے کے بعد دیکھنے بعد کہنے لگا مالک تیری ذات نے مجھے آدم کا دکھایا تھا، کاش حسین کا سجدہ دکھاتے. آپ نے توجہ ہی نہیں کی. مالک مجھے مقام اول پر آدم دکھایا گیا تھا، اگر یہ حسین دکھایا جاتا میں صبح قیامت تک کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاتا. تو یہ محمد کا گھرانہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مقام ہے سید الساجدین زین العابدین امام کے بابا کا، جو اس حسین کی سفیدہ بچھی ہوئی ہے کہ جس کے صحابی ناز و نخرے اٹھایا کرتے تھے. اور میں کیا کروں، پھر بہترین جملہ آ گیا. ایک دن عید کے دن شہزادوں نے ضد کی، کہا کہ نانا آج وہ سواری ہو کیسی کائنات میں کسی کی سواری نہیں. کہا کہ آسمان سے براق منگا دو. کہا نہیں، اس کی بھی تو مثل ہوگی. آج وہ سواری ہو جو بے مثل و بے مثال ہے. اب سرکار سمجھ گئے رموز امامت، نوازوں کی رمزیں سمجھ گئے. اب سرکار روایت کی جملہ ہے عید کے دن ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھایا، ایک پر نواب غریب زہرا کربلا والے امام کو بٹھایا. کہا نانا ہر سواری کی لجام ہوا کرتی ہے،
ہماری سواری کی لجام کیسے؟ واللیل کی زلفوں کو سرکار نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھی زلف حسن کے ہاتھ میں، آدھی زلف حسین کے ہاتھ میں. کبھی حسن دائیں موڑ لیتے ہیں، کبھی حسین بائیں موڑ لیتے ہیں. کائنات جس کے آبرو ہو اشارے پر چلے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ جس کے اشارے پر چلے اسے حسنین شریفین کہتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ جیسے ہی سرکار باہر گلی میں نکلے، ایک صحابی نے دیکھا، ارے کہا کیا ہی خوبصورت سواری ہے. جیسے ہی کہا کیا ہی خوبصورت عمدہ سواری ہے، سرکار نے ڈانٹ کر کہا خبردار، تجھے کیا اوپر سوار نہیں دکھائی دیتے؟ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے آبرو اشارے پر کائنات چلے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے آبرو ہے اشارے پر محمد مصطفیٰ چلے اسے نواب کربلا. اب یہاں چادر تطہیر میں دخول ہے امام حسن مصطفیٰ. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني شممت راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت له إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني شممت راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت له إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله. أتعذرني أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل النزاع لقبل حسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني شممت راية طيبة كأنها راية أخي بن أمي رسول الله. فقلت نعم هذا مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيب خليفة صاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال له إن هؤلاء أحول بيتي وخاصتي ورحمتي لحم من لحمي ودم من دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا أهرب لمن أهربهم وأسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يسكنون السماوات إنما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال لم جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسام؟ فقال عز وجل ما حول بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم السادسة؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على علي والعالم. يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا حظ تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا فيما في الممها وفي الأهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين إلا ونزل عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لمن أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام والله فوزنا وفاضشيتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا بما في الممها في الأهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبين وفيه محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام والله فزنا وسعدنا وكذلك شئتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس دو جملے مسائل کے جیسے ہی سرکار ختمی مرتبت نے دنیا سے پردہ کیا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. روایت کی جملہ ہے کہ بلال کہتے ہیں کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. لیکن ایک دن کسی کام سے مدینہ میں جناب بلال آ گئے. یہ خبر جنگل میں آگ کی طرف پھیلی. ہر ایک نے سنا. لیکن جیسے ہی حسین کی ماں نے سنا نا کہ جناب بلال مدینہ میں آئے, کہا حسین جاؤ نانا کے صحابی کو بلا کر. کہیں مدینہ کی گلیوں میں جناب بلال مل گئے امام حسین کو. کہا نانا کے صحابی ہماری ماں یاد کر رہی ہے. جیسے ہی جناب بلال آئے دروازے پر, اس دروازے پر کہ جہاں پر اس نے دخول کے علاوہ رسول داخل نہیں ہوا کرتے تھے, ایک مرتبہ اس دروازے کا منظر دیکھا تو کیا دیکھا کہ تازہ تازہ لگتا ہے مسلمانوں نے اجر رسالت ادا کیا.
जले हुए दरवाजे पर निगाहें पड़ी जनाब बिलाल की। दस्तक जोड़ कर कहता है ये किसने जनाब रिसालत दिया है? कहा जनाब सईदा दरवाजे के अंदर है, जले हुए दरवाजे के अंदर बाहर जनाब बिलाल है। कहा बीबी हुक्म? कहा बाबा के साहबी जब से आप गए हैं हमने इतनी दर्द भरी आज़ान नहीं सुनी। रिवायत का जुमला है आज बतूर की ख्वाहिश है कि हमें अपने बाबा के जमाना याद करवा दीजिए। एक मतलब मुसल्ला इबादत पर जनाब बिलाल आए तो बिलाल ने जैसे ही आज़ान शुरू की, रिवायत का जुमला है दोनों शहजादे दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में आए। उस मकाम पर आए कि जहां पर जनाब बिलाल आज़ान दे रहे थे। छोटे छोटे हाथ बांध कर कहते हैं ऐ नाना के सहाबी आज़ान बांध के कर दीजिए, हमारी मां मर गई है, हमारी मां मर गई। रिवायत का जुमला है कि जैसे ही बिलाल ने आज़ान छोड़ी जनाब सईदा को बेहोशी से आफाका हुआ। कहा आज़ान तमाम नहीं हुई। कहा अम्मा हमने जाकर आज़ान बंद करवा दी थी, हमें ये इम्कान था कहीं आप मर न गई हो। कहा नहीं, जाकर बिलाल को कहो कि बिलाल आज़ान मुकम्मल करे। जब आज़ान जनाब बिलाल ने मुकम्मल की दहलीज बदूर पर आए। कहा बीबी क्या हुआ था? कहा हमें बाबा का जमाना याद आ गया था। तो दो आज़ानें ऐसी थी जो मदीने वाले सईदों ने, बल्कि रिवायत में जुमला है 3 आज़ानें ऐसी थी जो मदीने वाले सईदों ने बड़ी मुश्किल से सुनी थी। एक आज़ान मदीने में बिलाल की थी, दूसरी आज़ान कूफा में आखिरी अली की थी, तीसरी आज़ान अली अकबर की थी। लेकिन इन तीनों आज़ानों में फर्क था। बिलाल भूखा नहीं था, बिलाल प्यासा नहीं था। मौला अमीर अल मोमिनीन सहरी करके घर से गए थे, भूखे नहीं थे, प्यासे नहीं थे। लेकिन आओ एक प्यासी की आज़ान सुनो जिसका नाम था अली अकबर, प्यास के मारे जिसकी जुबान तारू से लग गई थी। लेकिन हर एक ने आज़ान सुनी। लेकिन जैसे आज़ान सुनी मदीना में सुगरा ने दादी उमर पनीर से कहने लगी शहजादी मैं कह रही थी ना अली अकबर लेने आएगा। वो देखिए मदीने के बाहर अली अकबर आज़ान दे रहे हैं। कहा सुगरा उम्मीदें उतार दे, अली अकबर मदीने में नहीं है करबला में है।